بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم بادشاہ قسط نمبر 4۔ جب صبح ہوئی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ اندر جا کر دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے تو وہ سمجھ گئی کہ بدکردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بیچاری کس پر اعتبار کرتی، اس لیے چپ رہی۔ لشکر بھی شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہزادی اپنے تیسرے بیٹے کے ساتھ غموں کے انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا تو آج وزیر اور وکیل نے اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور کھڑے کروا دیے۔ وہ شرمندہ شہزادی کے سامنے آ ہی نہیں رہے تھے۔ حیران اور پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو اسے کیا جواب دیں گے۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کر دیا گیا تو دیکھا قاضی صاحب اپنا خیمہ اس کے خیمے کے قریب کھڑا کروا رہے ہیں۔ شہزادی نے اسے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن قاضی بذات بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج کی رات بھی شہزادی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی قاضی بذات بھی ان دونوں میں سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہوگا۔ آج رات تو شہزادی بالکل بھی نہیں سوئی، بیٹھی رہی۔ جب آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی بھی چپکے چپکے سے خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت منت سماجت کی، خدا اور رسول کے واسطے دیے، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وزیر وکیل جاہل تھے لیکن تم تو عامل فاضل انسان ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہو، تمہیں ایسی حرکت زیب بھی نہیں دیتی۔ لیکن قاضی بھی پوری طرح شیطان بن چکا تھا، اس پہ ان باتوں منت سماجوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شہزادی نے دیکھا کہ یہ بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تو اس خیال سے شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ اپنے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے سامنے کر دیا، اس کی دہائی دی، واسطے دیے، لیکن قاضی تو ان دونوں سے بھی دو ہاتھ آگے تھا۔ قاضی بدبخت کو بھی رحم نہ آیا اور معصوم بچے کا سر قلم کر دیا۔ شہزادی نے اسے بھی یہی کہا کہ میں پاک صاف ہوں، وضو سے ہوں، مجھے موقع دو تاکہ میں اپنا وضو توڑ دوں، اس کے بعد تم جو چاہو کرو۔ قاضی نے بھی اسے جانے دیا۔ جیسے شہزادی باہر نکلی، جدھر منہ تھا وہی باغ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے۔ اس کے دل میں دھواں بھر گیا، اپنے معصوم بچے یاد آئے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بادشاہ نے پوچھا کہ بچے کدھر ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی، اس سے بہتر ہے خود کو اس دریا کے حوالے کر دو۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پرشور دریا اور اسے چکر دے کر کہیں کا کہیں پہنچا کے دوسری طرف نکال لے گیا۔ دوسری طرف 6 فقیر جو کہ بھائی تھے اپنے کپڑے دریا پر دھونے کے لیے لائے تھے۔ جب دیکھا کہ دریا میں کوئی عورت بہتی ہوئی آ رہی ہے تو پکڑ کر باہر نکال لائے۔ اب شہزادی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کے ہوش و حواس جواب دے گئے کہ کہاں وہ تینوں بادذات و بدکردار سے اپنی عزت بچا کر بھاگنا پڑا تو ان 6 ننگ دڑنگ فقیروں کے ہتھے چڑھ گئی۔ فقیروں میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میری ہے۔ صلاح یہ ٹھہری کہ اسے باپ کے پاس لے جائیں گے، وہ جس کا کہے یہ عورت اسی کی ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ ان کا باپ ایک دانا اور عقل مند انسان تھا، دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ کسی شہنشاہ گھرانے کی عورت ہے، میرا کوئی بھی بیٹا اس کے لائق نہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ اے میرے بیٹو، تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، اسے اپنی بہن بنا لو، تم 6 بھائی اور 7ویں تمہاری یہ بہن۔ باپ کے فیصلے سے فقیر بہت خوش ہو گئے اور اپنے سے بڑھ کر شہزادی کا خیال رکھنے لگے۔ اپنے کاموں کو نمٹا کر جب بادشاہ چوتھے دن آ کر لشکر سے ملا تو دیکھا وزیر وکیل اور قاضی اس سے کترا رہے ہیں، اس کے سامنے شرمسار تھے۔ پوچھا میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ تو تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نکلی۔ بادشاہ حیران و پریشان ہوگا کہ یہ کیا بات ہو گئی، وہ ان تینوں پر شک میں پڑ گیا، لیکن کہا کہ بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں جا کے فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جا کر اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں اور اس سے پوچھوں کہ اسے کیوں بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں تک کو مار دیا۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریا کو پل کے ذریعے پار کیا، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔